انکم ٹیکس ریٹرن 2026 جمع کرانے کے لیے اگر آپ کا ذریعہ آمدن پراپرٹی انکم، کیپٹل گین یا ایگریکلچر انکم ہے تو سسٹم میں آپ پراپرٹی کی تفصیلات ایڈٹ، ڈیلیٹ یا ویلیو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پراپرٹی انکم ڈکلیئر کر رہے ہیں تو انکم فرام رینٹ کے سامنے دیے گئے پراپرٹی بٹن پر کلک کریں۔ سسٹم آپ کی پہلے سے ڈکلیئرڈ پراپرٹیز کی لسٹ دکھائے گا۔ اگر کوئی پراپرٹی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے تو اسے اس ریٹرن کا حصہ بنانے کے لیے کمپلیٹ کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے لیے ایڈٹ بٹن پر کلک کریں، مطلوبہ معلومات درج کریں اور اپڈیٹ بٹن پر کلک کر دیں۔ اب دوبارہ پراپرٹی بٹن پر کلک کریں، کمپلیٹ پراپرٹی کو منتخب کریں اور ایڈ بٹن پر کلک کریں۔ اس پراپرٹی سے حاصل ہونے والی سالانہ رینٹل انکم درج کریں اور کیلکولیٹ بٹن پر کلک کریں۔ یہاں سے آپ پراپرٹی کی بنیادی تفصیلات ایڈٹ نہیں کر سکتے۔ اگر اس پراپرٹی کو اس سیکشن سے ریموو کرنا ہو تو ڈیلیٹ آئیکن پر کلک کریں اور تصدیقی پاپ اپ میں ڈیلیٹ کو منتخب کریں۔ اگر کسی پراپرٹی کی فروخت سے منافع حاصل ہوا ہے تو کیپٹل گین انڈر سیکشن 37(1)(a) پراپرٹی کے سامنے دیے گئے پلس بٹن پر کلک کریں۔ سسٹم آپ کی ڈکلیئرڈ کمپلیٹ اور انکمپلیٹ پراپرٹیز کی لسٹ دکھائے گا۔ اگر پراپرٹی انکمپلیٹ ہو تو ایڈٹ بٹن پر کلک کریں، ضروری معلومات مکمل کریں اور اپڈیٹ بٹن پر کلک کریں۔ اس کے بعد دوبارہ پلس بٹن پر کلک کریں، پراپرٹی منتخب کریں اور فروخت کی تفصیلات درج کریں۔ اپڈیٹ بٹن پر کلک کریں اور ٹیکس کیلکولیشن کے لیے کیلکولیٹ بٹن پر کلک کریں۔ ایگریکلچر انکم ڈکلیئر کرنے کے لیے پلس بٹن پر کلک کریں۔ سسٹم آپ کی ڈکلیئرڈ ایگریکلچر پراپرٹیز دکھائے گا۔ مطلوبہ پراپرٹی منتخب کریں اور ایڈ بٹن پر کلک کریں۔ اب اس زمین سے حاصل ہونے والی سالانہ زرعی آمدن درج کریں اور کیلکولیٹ بٹن پر کلک کریں۔ اگر آپ کی زرعی آمدن کسی ایسی لیز یا کانٹریکٹ پر لی گئی زمین سے ہے جس کے آپ مالک نہیں ہیں تو پلس بٹن پر کلک کریں اور ایڈ ایگریکلچر پراپرٹی ناٹ اونڈ بائی می کو منتخب کریں۔ پراپرٹی کی تفصیلات درج کریں اور سیو کے بٹن پر کلک کریں۔ اب سسٹم اونڈ اور نوٹ اونڈ دونوں قسم کی ایگریکلچر پراپرٹیز دکھائے گا۔ یاد رہے کہ نوٹ اونڈ پراپرٹی صرف ایگریکلچر انکم کے لیے استعمال ہوگی اور ویل سٹیٹمنٹ یا بیلنس شیٹ میں ظاہر نہیں ہوگی۔ پراپرٹی منتخب کرنے کے بعد ایڈ بٹن پر کلک کریں، سالانہ آمدن درج کریں اور کیلکولیٹ بٹن پر کلک کر دیں۔ ویل سٹیٹمنٹ میں تمام کمپلیٹ پراپرٹیز ظاہر ہوں گی جو آپ نے ایڈ کی ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو سویپ ٹگل کی مدد سے کسی پراپرٹی کو ویل سٹیٹمنٹ سے بیلنس شیٹ یا بیلنس شیٹ سے ویل سٹیٹمنٹ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ویل سٹیٹمنٹ سے پراپرٹی کی تفصیلات ایڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سسٹم اس کی اجازت نہیں دے گا۔ پراپرٹی میں تبدیلی کے لیے پہلے اس سیکشن میں جائیں جہاں سے پراپرٹی ایڈ کی گئی تھی، اسے وہاں سے ڈیلیٹ کریں اور پھر ضرورت کے مطابق دوبارہ ایڈ کریں۔ اگر پراپرٹی ڈیلیٹ کرنی ہو یا اس کی ویلیو ریڈیوس کرنی ہو تو ڈیلیٹ بٹن پر کلک کریں۔ اگر پراپرٹی سولڈ یا ایکسچینج ہو چکی ہے تو پاپ اپ میں سولڈ ایکسچینجڈ منتخب کریں اور نیکسٹ بٹن پہ کلک کریں۔ اب فروخت کی تفصیلات درج کریں جس میں فروخت شدہ حصے کی پرسنٹیج اور سیل اماؤنٹ شامل ہوگی۔ اس کے بعد اپڈیٹ بٹن پر کلک کریں۔ سسٹم اس پراپرٹی کو ویل سٹیٹمنٹ سے ہٹا کر کیپٹل گین سیکشن میں منتقل کر دے گا۔ اگر پراپرٹی گفٹ کی گئی ہے تو ڈیلیٹ بٹن پر کلک کریں اور گفٹ کو منتخب کریں۔ اگر پراپرٹی کسی ریلیٹیو کو گفٹ کی گئی ہو تو گفٹ ٹو اے ریلیٹیو منتخب کریں، نیکسٹ بٹن پر کلک کریں، ریلیٹیو کی تفصیلات درج کریں اور اپڈیٹ بٹن پر کلک کر دیں۔ سسٹم اس پراپرٹی کو ویل سٹیٹمنٹ سے گفٹ سیکشن میں منتقل کر دے گا۔ اگر پراپرٹی کسی ایسے شخص کو گفٹ کی گئی ہو جو آپ کا ریلیٹیو نہیں ہے تو گفٹ ٹو ادرز منتخب کریں، ضروری تفصیلات درج کریں۔ پراپرٹی کی فیئر مارکیٹ ویلیو درج کرنا ضروری ہوگی۔ اس صورت میں پراپرٹی ویل سٹیٹمنٹ سے کیپٹل گین سیکشن میں منتقل ہو جائے گی۔ کیپٹل گین سیکشن میں تمام وہ پراپرٹیز ظاہر ہوں گی جو سولڈ، ایکسچینجڈ یا نان ریلیٹیو کو گفٹ کی گئی ہوں۔
یاد رہے اگر آپ ویل اسٹیٹمنٹ میں کسی پراپرٹی کی ویلیو مینول طریقے سے کام کریں گے تو ریٹرن سبمٹ کرتے وقت سسٹم ایرر ظاہر کرے گا۔